السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوؤں کا جو پرساد ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں؟ میں کل کھا لیا تھا، کھانے کے بعد مطلب میں پوچھا نہیں، اس کو وہ دے دیا، میں کھا لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ پرساد تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، ہم لوگ بھی آفیسز میں کام کرتے رہے ہیں، اور جب آفیسز میں مسلمان اور غیر مسلم سب مکس کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح کی چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسلمان کو جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو مسلمان اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، انہیں پیار اور محبت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے اگر وہ محتاج ہوں یا پریشان ہوں ان کی مدد کریں، فائنینشیل اسسٹنس ان کو دیں، اور اگر وہ کسی ضرورت کے تحت آپ کو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو اور بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو ان کے لیے، تب بھی آپ اس میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ حتی المقدور کوشش کریں کہ انسان کی جان بچا سکیں۔ جہاں تک نیکی کا سوال ہے، آپ کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک دینی امور کا معاملہ ہے، دینی امور میں اسلام کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور اسے آپ کو نرمی اور تدبر کے ساتھ، اور خاص طور پر جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ایسے انداز سے آپ اپنے کولیگز کو سمجھائیں کہ ان کو بیچاروں کو برا بھی نہ لگے۔ ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جب مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی شیعہ بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں قبر پرست بھی ہوتے ہیں جو کہ درگاہوں پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور وہاں کی مٹھائیاں یا وہاں کی سوغات لے کر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ایک مسلمان وہ سوغات جو مٹھائی اس نے بابا کی قبر پہ سے لے کر آیا ہے، درگاہ پر سے لے کر آیا ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 3، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یا اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوا کرتی ہیں، یا غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں، یا بتوں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی ہم چیزیں، چونکہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ ہمارا تو کھا نہیں رہے، مسلمانوں کا کھا لیتے ہو، غیر مسلموں کا تو کھاتے نہیں ہو، تو ان سے کہیں کہ آپ بازار سے، بلکہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ جو کھلائیں گے وہ آپ کا کھانا حلال ہے، ہم وہ کھائیں گے، آپ ہماری دعوت کیجئے، ہم آپ کی دعوت کریں گے، آپ ہمارے سکھ میں شریک ہوں گے، ہم آپ کے سکھ میں شریک ہوں گے، ہم آپ ہمارے دکھ میں شریک نہ ہوں، آپ اگر دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے باوجود بھی ہم آپ کے دکھ میں شریک ہوں گے، آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غیر اللہ کے لیے یہ نظر و نیاز یا جو حلوے پراٹھے مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں، یہ ہم تو وہ بھی نہیں کھاتے۔ کوئی شیعہ اگر آپ کو محرم میں سبیل کے طور پر دودھ پلا رہا ہے تو کیا دودھ پلانا، دودھ کے اندر کوئی قباحت ہے؟ نہیں، دودھ کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ تو شربت ہے، جو شربت پلایا جاتا ہے۔ حلیم کھلا رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ لیکن نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں مسلمان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ البتہ جو دینی امور ہیں، اگر دینی امور اس طرح کی عبادات، جیسے وہ ہے مٹھائی ہے دیوالی کی جو مٹھائی ہے، شیخ کئی علماء سے میں نے پوچھا، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے پوچھا، انہوں نے کہا اگر وہ پوجا کی مٹھائی ہے تو پوجا کی مٹھائی مسلمان کو نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ان کی عبادت سے ہے۔
البتہ اگر وہ آپ کو ویسے ہی خوشی میں مٹھائی کھلا رہے ہیں یا گفٹ دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس مٹھائی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو پوجا کی جو پرساد ہیں تو اسے نہیں کھانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا چیزیں ہوتی ہیں اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بھید بھاؤ کا مسئلہ ہے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے یا ہم ان کو اپنے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سعودی عرب میں یہاں پر ہندوستان پاکستان کے آئے ہوئے بلکہ ہندوؤں کی وہ عزت، میں یہاں ابھی دہلی میں تھا تو ایک پراپرٹی ہم خرید رہے تھے، تو وہاں غیر مسلم سے ہم نے پراپرٹی خریدی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں پہلی مرتبہ دبئی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ دبئی جا رہے ہیں آپ؟ اہلا وسہلا۔ آپ جب دبئی میں اتریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اپنے وطن میں اتر رہے ہیں، امن اور سلامتی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہم تو اپنے ہی ملک میں یہاں پرائے سے نظر آتے ہیں۔ جب غیر مسلم سعودی عرب میں یا برصغیر کے رہنے والے غیر مسلم پاکستان کے یا ہندوستان کے کہیں کے بھی ہیں، وہ جب یہاں ہیں تو یہاں ان کو عزت اور تکریم سے نوازا جاتا ہے، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کا ایک نیا پیسہ بھی اگر کوئی دباتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اس کے بالکل برعکس، اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے یہاں انڈیا میں ہم پر لوگ تانے، راہ چلتے ہوئے لوگ تانے کرتے ہیں۔ تو وہ جو انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ کو یہ مت ظاہر ہونے چاہیے کہ ہم آپ سے کوئی بھید بھاؤ کر رہے ہیں۔ ہم آپ دونوں بھائی ہیں، لیکن آیا دیوی دیوتاؤں کا چڑھا ہوا پرساد اور درگاہوں پر چڑھا ہوا پرساد یا دلدل پر چڑھایا ہوا، گھوڑے پر چڑھایا ہوا مٹھائی شیعوں کا، یا وہ جو شب برات کا حلوہ ہی کیوں نہ ہو، ہم نہیں کھاتے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وما اہل لغیر اللہ، یہ وہی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو ناراض نہ ہو، کسی کو بھی ناراض نہ کریں۔ آپ اگر مجبوراً آپ نے کھا لیا ہے غیر شعوری طور پر، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ البتہ اس ماحول کو کہ آپ نفرتیں پھیلائیں اور کسی کے کام نہ آئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے ہر آدمی امن اور محفوظ رہے، اور جب آپ دینے پر آئیں تو یہ مت سوچیں کہ میں مسلمان ہی کو دوں گا، بلکہ غیر مسلم کو بھی دیں۔ اگر کوئی جانور بھی پڑا ہے تو جانور کی بھی مدد کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ نے سنا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک کتے کو پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، ہمیں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چڑھاوے ہوتے ہیں نا دیوی دیوتاؤں کے، باباؤں کے، مزاروں کے، گھوڑوں کے، تازیوں کے، اور ربیع الاول کے یا شب برات کے، یہ حلوے پراٹھے، یہ غیر مسلموں سے کیا مسلمانوں سے بھی نہیں کھانے چاہیے۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان